ختم نبوت یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جیسے میں نے کچھ الفاظ کچھ جملے کہہ کر آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ در حقیقت دین کا پورا غیر متبدل نظام وابستہ ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑے گی تو پوری دین کی بنیاد وہ منہدم ہوگی۔ کار نبوت میں اگر تم مجھ سے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، فرمایا کہ اس کے بھی اگر تم مجھ سے شراکت کے طلبگار ہو، دعوے دار ہو، تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر ان دونوں نمائندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہدانی انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قادیانیوں سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ اپنا وزن امت مسلمہ کی اکثریت کے پلڑے میں ڈالیں تو گورداسپور مسلم اکثریتی علاقہ ڈکلیئر قرار پا کر پاکستان میں شامل ہوگا، تو اس وقت انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے، انہوں نے اس کے بجائے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کر ہندوؤں اور سکھوں کی پارٹی میں جانا کیا کیا، وہ قبول اور منظور کیا، نتیجتاً اکثریت ان کی ثابت ہوئی اور پھر ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے وہ گورداسپور کا علاقہ ہندوستان کو مل گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي فسيكون خلفاء فيكسرون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میزبان محترم جناب قاضی ظفر الحق صاحب زیدہ مجدہ، دیگر سامعین، حضرت قاضی صاحب جب بھی حکم فرماتے ہیں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا، تو حضرت کی موجودگی میں کچھ کہنا میرے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ جس نسبت سے میں اور آپ اس وقت جمع ہوئے ہیں، اس نسبت سے، اس نشست کے عنوان کی مناسبت سے، صحیح بات صحیح نیت سے، صحیح طریق سے کہنے کی، ہم سب کو اس پر غور کرنے، عمل کرنے، مقدور بھر اسے آگے اپنے حلقہ احباب میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ ختم نبوت کا جو یہ انکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کا آخری فرد ہے۔ پہلا فرد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن سے نبوت کا آغاز ہوا، اور آخری فرد وہ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا شخص نبوت کے عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ آخری نبی ہیں، کامل و مکمل نبی ہیں، آپ کی شریعت کامل اور مکمل شریعت ہے،
آپ کی امت کامل اور مکمل امت ہے، اس کے بعد کسی اور امت کے آنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی وہ کامل اور مکمل کتاب ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کے آنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جامع اور مکمل ہے، اس کے بعد کسی اور شریعت کی، کسی اور وحی کی انسانیت کو کوئی ضرورت نہیں۔ قیامت تک جتنے بھی حالات واقعات پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق اصولی ہدایات کلیات وہ قرآن کریم میں، شریعت مطہرہ میں اللہ کی طرف سے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہو گئے۔ ان اصول و کلیات کی روشنی میں قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے لیے رہنمائی کا نور حاصل کر سکتی ہے، کسی اور شخص کو منصب نبوت پر آنے کی، فائز ہونے کی اتھارٹی، اختیار ہرگز حاصل نہیں۔ لیکن جو اس دین کی اس آفاقیت، حتمیت سے جو لوگ واقف ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے احکام اسلام، شریعت اسلام کے جو قوانین ہیں ان میں تغیر کی، تبدیلی کی، تنسیخ کی کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے، کوئی نہ کوئی صورت پیدا کی جائے۔ حالانکہ وہ اس بات سے واقف نہیں کہ اگر کسی حکم میں تبدیلی، تغیر، اس کو منسوخ کرنے کا اختیار ہوتا تو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ سب سے زیادہ اس بات کی مستحق سزاوار تھی کہ وہ یہ تغیر، تبدل، نسخ اپنی مرضی سے فرماتے۔ لیکن ان سے جب مطالبہ ہوا کہ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن جس میں ہمارے آباء و اجداد کے نظریات پر چوٹ نہ ہو ایسا کوئی قرآن پیش فرما دیں، یا جو موجودہ قرآن ہے اسی کو ہی ہمارے عقائد اور نظریات کے مطابق تبدیل کر دیں، تو جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے تبدیل کر دوں۔ تو اس کے بعد پھر جو احکام، جو اصول، جو ہدایات مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تعلیمات، سیرت مطہرہ کے توسط سے ملے وہ قیامت تک کے لیے ناقابل تبدیل ہیں، بشرطے کہ وہ قطعی الثبوت ہوں، قطعی الدلالہ ہوں، اور ان میں اجتہاد کی، مکالمے کی گنجائش نہ ہو واقعتاً۔ اس لیے کوئی بھی ایسی تعبیر، تشریح کسی بھی متفق علیہ عقیدے کی جو ہمیں حضرات سلف، صحابہ کرام سے ملا، اس میں ہم نے کوئی ایسی تبدیلی، کوئی ایسی تعبیر کی تبدیلی نہیں کرنی جو امت کے سلف اکابر سے جو ہمیں منقول تعبیر ملی اس مسلسل تعبیر کے خلاف، ورنہ پھر الحاد کا، بے دینی کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جس سے ہمارے مخالفین ہم سے زیادہ آگاہ اور واقف ہیں، ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں، ہم اس کو عقیدے اور نظریے کے طور پر بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس بنیادی اصول کی اہمیت سے اس طرح آگاہ نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے مخالفین جن سے ہمارا پہلے دن سے پیچا ہے، یہود و نصارہ، مخالفین اسلام، وہ اس بات کے لیے ہمیشہ روز اول سے کوشاں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ختم نبوت ہے اس کے عقیدے میں، اس کے نظریے میں اور اس کے ساتھ جو وابستہ دیگر نتائج ہیں، ختم نبوت یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جیسے میں نے کچھ الفاظ، کچھ جملے کہہ کر آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ در حقیقت دین کا پورا غیر متبدل نظام وابستہ ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑے گی تو پوری دین کی بنیاد وہ منہدم ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے وقتاً فوقتاً ختم نبوت کے عقیدے میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مختلف علاقوں سے 3 مدعیان نبوت کھڑے ہوئے۔ یمامہ سے مسیلمہ کذاب جو نجد کے علاقے کا سردار تھا اور بہت بڑی طاقت، بڑا جتھا اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھا، اور مقابلے میں، اور اس کی طاقت، اس کے وسائل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سب سے پہلے اس کے مقابلے میں ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے۔ 80,000 کا لشکر اس کے جھنڈے کے نیچے تھا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے جرنیل ہیں، اور ظاہر والد کی جو ایک قائدانہ صلاحیتیں ہیں، صفات ہیں، وہ بھی ان میں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ تم میں بہترین لوگ، سربرآوردہ لوگ جو جاہلیت میں بہترین اور سربرآوردہ تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہترین اور سربرآوردہ ہیں، بشرطے کہ دینی سمجھ بوجھ کے حامل ہوں، دینی مزاج کو لے کر چلنے والے ہوں۔ تو یہ حضرات بہت
پائے کے لوگ تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دیر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 8 ہجری تک حضرت اکرمہ اور حضرت خالد 8 ہجری کے قریب مسلمان ہوئے، لیکن بہت جلد انہوں نے اپنی پہچان اور امتیازی ایک مقام حاصل کر لیا، چونکہ جو صفات تھیں قائدانہ وہ ان کو صرف بس نور ہدایت کی ضرورت تھی، ورنہ وہ صفات پہلے سے الحمدللہ ان میں موجود تھیں۔ لیکن مسیلمہ کو بہرحال حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شکست نہیں دے سکے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو شکست ہوئی، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسیلمہ خود حضور کی خدمت میں بھی خود بھی حاضر ہوا، اور اپنے 2 نمائندے بھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط کے ساتھ بھیجے۔ وہ نمائندے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے پاس جو مسیلمہ کا تحریر کردہ خط تھا، جس کا آغاز تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ الیاذ باللہ یہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف یہ خط ہے، تو اما بعد انی اشرکت معک فی الامر، مجھے کار نبوت میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، اور آپ میرے ساتھ 2 باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کر لیں، آپ چاہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ اپنا جانشین نامزد کر دیں، کہ آپ اپنی زندگی میں کار نبوت کرتے رہیں، آپ کے بعد یہ نبوت کی اور قیادت کی حکومت کی تمام تر ذمہ داری وہ مجھے مل جائے گی، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر شہری علاقوں کی نبوت، وہاں کی قیادت حکومت آپ اپنے پاس رکھیں، اور دیہاتوں کا علاقہ وہ میرے سپرد کر دیں، دیہاتی علاقوں میں مجھے نبی مان لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، کہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس پر اللہ کا قبضہ اور اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے، میں تمہیں اپنی خلافت، اپنی جانشینی نہیں دے سکتا، اس کا فیصلہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ کون کس کا جانشین بنتا ہے۔ باقی کار نبوت میں اگر تم مجھ سے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، فرمایا کہ اس کے بھی اگر تم مجھ سے شراکت کے طلبگار ہو، دعوے دار ہو، تو میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر ان دونوں نمائندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہدانی انی رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ اتشہدان ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کے رسول ہے، مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا جی نعم، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا وہ ہے ہمارے لیے اسوہ، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو جملہ ہے نا اتشہدان انی رسول اللہ، اس پر تو تم نے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کیا، مسلمان ہونے کے اعتراف کے بعد پھر تمہارا مسیلمہ کو اللہ کا رسول کہنا یہ ارتداد ہے، یہ دین اسلام سے پھرنا ہے۔ اور لولا الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اگر قاصدوں کا قتل جائز نہ ہوتا اور تو میں ضرور تمہاری گردنیں اتار دیتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے، جب میں کوفہ کا گورنر تھا، مجھے موقع ملا کہ ان میں ایک قاصد تھا ابن نواحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاصد ہونے کی جو مجبوری تھی، رکاوٹ تھی، اس کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا، لیکن ابن نواحہ مجھے ایک دن کوفہ کے کسی علاقے میں گلی کوچے میں نظر آ گیا۔ میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ ہاں بھائی تم کچھ جانے پہچانے ہو، اور پھر پتہ چلا کہ یہ تو وہی ہے ان 2 قاصدوں میں سے جو خط لے کر آئے تھے مسیلمہ کا۔ پوچھا اب بھی مسیلمہ کو اللہ کا رسول کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی اب بھی ہم اس کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرتد کی سزا ہے اس کے مطابق اسے 3 دن کی مہلت دی، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یہ ہے وہ بنیاد۔ اور جو آگے چل کر یہ بات شاید کہنا یاد نہ رہے، یہ جو فیصلہ ہوا 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا، بہت ہی ہمارے محسن بزرگ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم وہ ایک بات فرماتے تھے کہ اس فیصلے کا ایک الٹیمیٹ ایک نتیجہ تھا اس مسئلے کا، وہ یہ کہ اس وقت جو احمدی تھے، جو قادیانی تھے، لاہوری، غیر لاہوری، ان کی مردم شماری کر لی جاتی، ان کو گن لیا جاتا کہ بھئی یہ لوگ اس وقت جو ہے نا وہ آبادی کا اتنا پورشن ہے، اتنی تعداد میں ہیں، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کے خاندان میں اگر کوئی ان کی نسلوں میں کوئی اس طریقے سے احمدیت کو اختیار کرتا تو اس کا حکم تو نسلی جو ہے نا وہ قادیانی کا ہو جاتا۔ لیکن ہمیں اس قانون ارتداد کو بھی اسی وقت منظور کر لینا چاہیے تھا کہ آئندہ کوئی آدمی احمدیت، قادیانیت اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس پر قانون ارتداد جاری ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور امت
پر اس قانون پر عمل پیرا رہی ہے سلفاً خلفاً ہر دور میں، لیکن بہرحال اس وقت یہ قضیہ یہ مسئلہ نہیں نمٹایا جا سکا، اور پھر قادیانیت کی تبلیغ کا اور قادیانیت کو قبول کرنے کا ایک سلسلہ وہ اب تک جاری ہے، اور ہر آئے روز یہ جو فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے، اسلامیان پاکستان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، ڈھکے چھپے انداز میں وہ میرے اور آپ کے درمیان صفوں میں موجود ہے۔ بلکہ ایک ساتھی نے یہاں تک بتلایا کہ بعض دفعہ وہ اس طرح اپنی شناخت چھپا کر بڑے عہدوں تک پہنچتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس پر حیرت ہوتی۔ ایک ساتھی جو بریگیڈیئر لیول تک، ان کا قادیانیوں کا ایک آدمی جو بریگیڈیئر لیول تک پہنچ گیا ہے، وہ احمدی، وہ قادیانی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ صف اول کا نمازی ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی مکمل جڑتا ہے، نصرت بھی تبلیغی جماعت والوں کی مکمل کرتا ہے، اور کسی اپنے عمل سے، کسی اپنے جو ہے نا وہ کام سے وہ ذرا شک و شبہ نہیں ہونے دیتا، لیکن ہے وہ مکمل طور پر ثقہ، شہادتوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی ہے، اس کا پاسپورٹ سامنے آ گیا جس کے اندر اس نے واضح طور پر خود کو قادیانی احمدی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی کی پوسٹ پر پہنچا اور اس وقت بھی ہمارے واقعات کے اندر موجود ہے۔ اور ہمارے اس کے مقابلے میں جو اصل بات ہے، جو درد دل ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ملک اسلام کے نام پر اور سنی اکثریت کے مطالبے پر یہ ملک بنا، تو اس ملک کے اندر اداروں کے اندر ہماری سنی عوام کو بطور اکثریت ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ تو ہمارا راستہ روکا گیا، اور کچھ جو بات میں یہ کہتا رہتا ہوں اکثر جگہوں پر کہ سنی اکثریت اپنی اکثریت کے ذام میں اس فریضے سے ناواقف ہو گئی، نہ تاریخ سے سبق سیکھا، جیسے بزرگ کہہ رہے تھے تاریخ سے بھی سبق نہیں سیکھا کہ بھئی شیعہ اقلیت میں رہے، مخالفین اسلام اقلیت میں رہے، لیکن اکثریت کو انہوں نے پامال کیا، اس کو تہہ تیگ کیا، کچھ تو خون کے جو ہے نا وہ عبرت انگیز داستانیں انہوں نے رقم کر دیں اہل سنہ کے قتل سے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہلاکو خان بغداد کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو مسلمانوں کے خلیفہ کا وزیر کون تھا؟ علقمی تھا، جو شیعہ تھا، مستند شیعہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ ہلاکو خان کو بغداد کے پایہ تخت کے دروازے تک پہنچایا، اس کے کہنے پر، اس کے مشورے پر فوج کی تنخواہیں، فوج کے وظائف، فوج کی سہولیات خلیفہ نے کم کیں، اور نتیجتاً وہ ساز باز کر کے ہلاکو خان کو ایسے موقع پر جو ہے وہ بغداد کے دروازے پر لے آیا کہ بغداد اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، اور امت کو ایک خلافت کے عظیم منصب سے، افراد کی حیثیت سے چھوڑیں، قاضی صاحب کا رونا بھی یہی ہوتا ہے کہ افراد خلیفہ کے منصب پر بعض دفعہ کمزور بھی کردار کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے آئے، لیکن خلافت جو ہمارے اتحاد کا مظہر اور مرکز تھی، عنوان تھی، اس سے امت مسلمہ کو پھر محروم ہونا پڑا۔ پھر بھی اللہ جل شانہ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خیر فرمائی، پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، جو 3 بر اعظموں تک جو ہے وہ الحمدللہ اس کے سلسلہ خلافت محیط رہا، صدیوں تک الحمدللہ اس کی عظمت و سطوت کے پرچم لہراتے رہے، لیکن پھر وہ بھی 1924 کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ سازشیں ہیں غیروں کی، اور وہ پوری طاقت اور تندہی کے ساتھ ہمارے خلاف مورچہ زن ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو خیر بات یہ تھی کہ پہلا جو مدعی نبوت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ مسیلمہ تھا، جس کے ساتھ بڑی جو ہے وہ معرکۃ الآراء قسم کی لڑائی صحابہ کرام نے لڑی۔ سب سے زیادہ حفاظ، علماء، قراء کرام، صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، جس کے بعد یہ خدشہ ہو گیا کہ شاید قرآن کریم کی حفاظت جو یاد کرنے کے ذریعے، اصل عربوں کے ہاں جو رائج طریقہ تھا وہ یاد کر کے حفاظت کا تھا، تو حفاظ کرام جب شہید ہو گئے، قراء کرام جب شہید ہو گئے، تو خطرہ ہو گیا کہیں قرآن کریم غیر محفوظ نہ رہ جائے، یہ محفوظ نہ رہ سکے، اس لیے پھر لکھنے کی طرف جو ہے وہ توجہ کی گئی۔ تو وہ جنگ جس میں وہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ جنگ یمامہ ہے، جو منکرین ختم نبوت میں سے مسیلمہ کے خلاف لڑی گئی، اور مسیلمہ کا زور اس لڑائی کے بعد جا کر ٹوٹا۔ لیکن بہرحال جو نظریہ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ اپنے مسموم اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، سب کا سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن سمجھ لیجئے، جان لیجئے کہ انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ دوسرا جو مدعی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوا وہ ہے طلیحہ اسدی۔ یہ بنو اسد کا فرد تھا، لیکن بعد میں بہرحال یہ مسلمان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ اس طرح کوئی بہت بڑا جتھا بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ شروع میں جو اس کے ساتھ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت زرار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کی جو ہے وہ اس کو کچلنے کے لیے۔ حضرت زرار کے مقابلے میں یہ بھاگ گیا، لیکن اس معرکے میں اس کے افراد کے ہاتھوں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کے دربار میں جب یہ
تائب ہونے کے لیے، قبولیت اسلام کے لیے پیش ہوا، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید میری جان بخشی نہ کریں، کسی ذہین آدمی کو بطور سفیر مجھے دیجیے تاکہ وہ میرا مقدمہ حضرت عمر کی خدمت میں پیش کرے۔ تو حضرت عمر کی خدمت میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توبہ تائب ہونے کی بات پیش کی۔ حضرت عمر نے اسے بلایا اور کہا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو رہے ہو، لیکن کیا کرو، تمہارے ہاتھوں عکاشہ بن محصن بھی تو شہید ہوا ہے، اس کا خون تو مجھ سے نہیں بھلایا جاتا۔ تو خیر یہ ذہین آدمی تھا، اور ذہین آدمی ہی یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو جینیس ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے جو کام الحاد اور بے دینی کے، ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کے، ایسے ہی ذہین لوگ کام کرتے ہیں۔ تو طلحہ نے کہا کہ بھائی وہ میرے ہاتھوں جو ہے وہ جنت میں پہنچ گئے شہادت کے ذریعے، اور اگر میں ان کے ہاتھوں مر جاتا تو میں جہنم رسید ہو جاتا۔ آج وہ بھی جنت میں، قاتل بھی، کل انشاءاللہ روز محشر قاتل بھی جنت میں جائے گا اور مقتول بھی جنت میں ہوگا، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ میری توبہ قبول نہ کریں اور مجھے قصاصاً اس کے بدلے میں قتل کر دیں، ایسا نہ کیجیے۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے درگزر کیا۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا جو ہے وہ اسود عنسی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن پورا کا پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا۔ اس کے مختلف اطراف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کسی جانب حضرت معاذ بن جبل کو، کسی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گورنر بنا کر بھیجا، لیکن وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ اسود عنسی، انس قبیلے کا نام تھا اس کا، ابہلا یا ایہلا یا ابہلا، اور لقب تھا کالے رنگ کی وجہ سے اسود عنسی، اس کا انس قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے عنسی کہلاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑا ہوا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ جو جمعیت آئی، جو جتھا اکٹھا ہوا، اس کی وجہ سے پورا کا پورا یمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت سے، ریاست کے اقتدار سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ کہا کہ کون ہے جو اسود عنسی کے مقابلے میں جائے گا، تو حضرت فیروز دیلمی جو یمن ہی کے رہنے والے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہ تشریف لے گئے، اور انہوں نے باقاعدہ جنگ کے ذریعے نہیں، چھاپا مار کارروائی کے ذریعے ہیلے کر کے اس کو جو ہے وہ قابو کیا اور اس کو قتل کیا، اور پھر صبح ہوتے ہی قلعے کے اوپر اسلامی جھنڈا لہرایا۔ پھر جو ہے وہ یمن دوبارہ اسلامی سلطنت کی قلم رو میں شامل ہوا۔ تو یہ تین مدعیان نبوت تھے، اور مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ پھر بعد میں بھی چلتا رہا۔ بعد میں ملا محمد مہدی، جس کا مقلد فرقہ ہے ذکری، جو احکام کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، نماز منسوخ ہے، روزہ ان کے ہاں منسوخ ہے، اور زکوٰۃ ان کے ہاں منسوخ ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ احکام اسلام کا نسخ، یہی وہ بنیادی فکر ہے ختم نبوت کے عقیدے کو منہدم کرنے کے پیچھے، کہ کسی طریقے سے کوئی اتھارٹی مسلمانوں کے اندر ایسی پیدا کر دی جائے۔ اجتہاد کے عنوان پر بھی اگر کوئی کوشش ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ علماء اسلام اجتہاد نہیں کرتے، فقہاء اجتہاد نہیں کرتے، تو بھائی اس اجتہاد کی جو قرآن و سنت کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر اس کا انکار کوئی عالم مجتہد نہیں کرتا، لیکن یہ اجتہاد تو ان کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک تو وہی اجتہاد وہ قابل قبول ہے جو اجتہاد قرآن و سنت کے مسلمہ اصول و کلیات سے ہٹ کر ہو، اور عقائد اور نظریات کی عمارت پر وہ تیشہ چلائے، اور ان کا جو ہے وہ مرضی کا وہ اسلام۔ وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی دیکھیں آج آپ رجم کی سزا کیسے دے سکتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ شخصی توہین اور انسلٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں آپ، کیسے جو ہے وہ، جبکہ اس وقت عورتوں کا جو ہے وہ طوطی بول رہا ہے دنیا کے اندر، آپ عورتوں کی گواہی کو آدھا کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی واضح نصوص سے اور متواتر تعبیرات سے ثابت ہیں۔ اب ان میں اجتہاد کر کے میں اور آپ کیا تبدیلی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ آپ کمپرومائز کریں، کیونکہ دنیا کے اندر ثقافتی طور پر، کلچرل طور پر اور تہذیبی طور پر غلبہ اس وقت ان کا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے مسلمہ اصولوں کے مطابق چلے۔ وہ مسلمانوں کے ان کو آزادانہ فکر و نظر کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، اس لیے آپ کو وہ انفرادی طور پر کہیں بھی آپ کے راستے میں مزاحم نہیں ہوتے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، لیکن جب آپ نظام کو تبدیل کرنے کی، نظام کو بالادست کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ سنایا کرتا ہوں اکثر کہ بھائی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ پوچھا اس جیلر سے جو مالٹا کی جیل میں ان کی جیل کا ذمہ دار تھا کہ بھئی تمہیں ہماری کمزور خلافت عثمانیہ سے اب کیا خطرہ تھا جو تم اس کے بخیے ادھیڑنے اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی شاید تم ناسمجھ ہو یا بتکلف ناسمجھ بننے کی میرے سامنے کوشش کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تمہارے اتحاد اور اتفاق کی ایسی علامت ہے کہ جب تک یہ قائم ہے پوری دنیا کا کفر کہیں بھی کافر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔ خلیفہ آج جو ہے وہ غیر مسلموں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، مسلمان کہیں کا بھی ہو، وہ خلیفہ کے اس حکم پر جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے بھیڑنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پھر سلسلہ رکا نہیں،
بعد میں محمد علی باب، وہ ایک اور جو ہے وہ شیعوں کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا جس نے اس عنوان سے پذیرائی حاصل کی کہ بھائی شیعوں کا امامت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بھائی ہمارا ایک 12واں امام آئے گا، امام مہدی آئیں گے، امام غائب کا ایک نظریہ ہے۔ اس نے آ کر یہ کہا، اس عقیدے کے اوپر یوں لقب لگائی کہ امام غائب کے ساتھ میرا رابطہ ہو گیا اور میں اور ان کے آپ کے درمیان کیا ہوں؟ رابطے کا ذریعہ ہوں، دروازہ ہوں۔ تو اس کو محمد علی باب کہا گیا۔ باب کا معنی دروازہ، اس سے بابی، یہ لوگ بھی منکرین ختم نبوت ہیں۔ اسی طریقے سے پھر بہاء اللہ شیرازی، یہ بھی ایران کے اندر جو ہے وہ شیعوں کے جو اثنا عشری شیعہ ان کے مقابلے میں یہ بھی جو ہے وہ احکام اسلام کی تنسیخ کا اور عقیدہ امامت کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے والا ایک طبقہ تھا، جس کو خمینی نے پھر اپنے دور کے اندر یہ کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ جس طریقے سے پاکستان میں مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی آویزش ہے، سیم اسی طرح کی آویزش ایران میں شیعہ اکثریت کی اور بہائیوں کی تھی کہ وہ کلیدی عہدوں پر بھی تھے، اور پھر خمینی نے آ کر ان کو کلیدی عہدوں سے بے دخل کیا، اور ہم ابھی تک بے دخلی کی جنگ میں نہ صرف یہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو رہے، بلکہ وہ اپنی جو ہے وہ اس جنگ میں ہمارے خلاف دن بدن کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ آئین اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، امت مسلمہ کے غدار ہیں۔ قادیانیوں کو جب موقع ملا انہوں نے ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی پوری کوشش کی۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور معلوم ہوگی اکثر کو، لیکن نوجوانوں کو شاید معلوم نہ ہو کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ اس اصول پر بنا کہ مسلم اکثریتی علاقے کیا ہوں گے؟ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے، اب یہ ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں، سارا ان کی مظلومیت کا جو ڈھنڈورا وہ یہ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق غصب کر لیے گئے، ہم سے ہماری امت مسلمہ والی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ کا وجود کا حصہ بننے میں اتنے ہی مخلص تھے تو اس وقت ان کو اپنا وزن امت مسلمہ کی اکثریت کے پلڑے میں ڈال کر امت مسلمہ کا قد کاٹ بلند کرنا چاہیے تھا۔ گورداسپور بنیادی ایک ضلع تھا، ایک علاقہ تھا، جس کی وجہ سے جو اگر پاکستان کے پاس ہوتا تو آج مسئلہ کشمیر نہ ہوتا، جو درد سر بنا ہوا ہے اور ایک آگ کا انگارہ ہے، ایک جو ہے وہ ایسی مطلب جو ہے وہ گویا ایسا بارود کا ڈھیر ہے کہ جس کو جس وقت بھی دیا سلائی جلائی دکھائی جائے گی، یہ دونوں ملک آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور دونوں کا وجود جو ہے وہ اس کی وجہ سے خطرے میں رہتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو شاید اس کی وجہ سے کسی بھی وقت مٹانے پر کسی بھی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یہ بنیادی جو ہے وہ بارود کا ڈھیر اس کو تخلیق کرنے میں قادیانیوں کا کردار۔ قادیانیوں سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ اپنا وزن امت مسلمہ کی اکثریت کے پلڑے میں ڈالیں تو گورداسپور مسلم اکثریتی علاقہ ڈکلیئر قرار پا کر پاکستان میں شامل ہوگا، تو اس وقت انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے، انہوں نے اس کے بجائے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ کر ہندوؤں اور سکھوں کی پارٹی میں جانا کیا کیا، وہ قبول اور منظور کیا۔ نتیجتاً اکثریت ان کی ثابت ہوئی، اور پھر ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے وہ گورداسپور کا علاقہ ہندوستان کو مل گیا۔ اور ایک ایسا مسئلہ اس کی وجہ سے، چونکہ وہ ایک زمینی راستہ تھا کشمیر تک پہنچنے کا، وہ ہندوستان کو ملا، اور آج تک ہم جو ہے وہ تنازع کشمیر کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اتنا خطیر بجٹ جو ہے وہ اس جنگ کے، اس ممکنہ جنگ کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں، جو اگر یہ تنازع نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا بجٹ ہمیں دفاع کے نام پر خرچ نہ کرنا پڑتا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی کیبنٹ کے اندر بھئی یہ انگریزوں کے پروردہ ہیں، انگریزوں کے تخلیق کرتے ہیں، اور اسی تصور کے ساتھ ان کو کھڑا کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کے اندر جو 1857 کی جنگ آزادی میں غیظ و غضب دیکھا، مجاہدانہ کردار دیکھا، اس مجاہدانہ کردار کے پیچھے جو فلسفہ جہاد کار فرما تھا، جو حریت فکر و وطن کا جو نظریہ کار فرما تھا، اس پر تیشہ چلانے کے لیے ان کو ایک مذہبی پیشوا کی ضرورت تھی جو فلسفہ جہاد کو جو ہے وہ مشکوک بنانے کی مہم سر کر سکے۔ اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب ہوا، جس نے واضح طور پر دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہی کہ بھئی اب جہاد کا فلسفہ جو ہے وہ متروک ہے، ناقابل عمل ہے، اس کا خیال چھوڑ دو۔ حالانکہ کوئی مسلمان جو قرآن و سنت کی نصوص سے واقف ہے وہ کبھی اس بات کا جو ہے وہ قائل نہیں ہو سکتا کہ جہاد چاہے وہ قتال کی صورت میں ہے، یعنی دو بدو جنگ ہے اسلحے کے ساتھ، یا علمی فکری اور تحریری جہاد ہے، اس جہاد کو کسی بھی صورت میں وہ اس پر کمپرومائز کرنے اور اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ اس طریقے سے باقاعدہ طور پر روز اول سے مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی دینی جو ہے وہ متفق علیہ تعبیر کو مشکوک اور متنازع بنانے کے لیے
کھڑا کیا گیا. اس کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ان کے ساتھ کیوں لڑائی ہے. پھر بھائی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو آپ کو سب سے بڑا چیلنج پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہم غیر مسلم ہیں تو ہمیں غیر مسلموں کی طرح کہ حقوق آپ دینے کی بات کیوں نہیں کرتے. اس مسئلے کو اچھے طریقے سے اگر ہم سمجھ لیں تو پھر جو ہے وہ ہم ان کا کسی بھی مجلس میں جب ان کی طرف سے مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جتنے بھی اسلامی شعائر اور ٹائٹل ہیں, چاہے وہ نبوت کا ہے, چاہے وہ ختم نبوت کا ہے, چاہے وہ صحابیت کا ہے, چاہے وہ ازواج مطہرات کا ہے, چاہے وہ خلفائے راشدین کا ہے, وہ اس جو ہے وہ امت کی اکثریتی جو ہے وہ عوام کو یہ ٹائٹل اور یہ شاعر استعمال کرنے کا حق ہے جو حضرات صحابہ کرام کی علمی اور فکری جانشین ہے. اور یقیناً امت مسلمہ کی جو موجودہ اکثریت ہے علمی اور فکری طور پر صحابہ کرام سے دین کی جو مسلسل تعبیر ہمیں ملی ہے, چاہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو یا کسی بھی عنوان سے, اس کی تعبیر, اس کا اجتماعی تسلسل امت مسلمہ کی اکثریت کے پاس ہے. یہ جو ایک طائفہ قلیلہ ہے, یہ جو چند جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہزار افراد یا چند لاکھ افراد ہیں, یہ امت مسلمہ کی اکثریت کے مقابلے میں اس اجتماعی تسلسل اور اس فکر کے امین اور وارث نہیں ہے. لہٰذا ان شعائر کو قدیم ترین جو ہے وہ امت مسلمہ کا اکثریتی طبقہ ہی استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے. جیسے کوئی کمپنی قائم ہوتی ہے تو کمپنی کا اگر کوئی ٹریڈ مارک ہو, اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی ایک ساکھ بن جائے, تو اس ساکھ کی بعد اگر کوئی اس کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر لوگ شامل ہیں, ان میں سے اگر کسی کا اس کمپنی کے ساتھ اختلاف ہو جائے, اس کمپنی سے وہ اپنی علیحدہ شناخت جو ہے وہ اپنانے پر مصر ہو, تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نئے نام کے ساتھ, نئے ٹریڈ مارک کے ساتھ تم جو ہے وہ اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہو, ہمیں تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. یا آپ میں سے اگر کسی کا مثال کے طور پر کوئی تخلص ہے, کوئی لقب ہے, اس لقب کے حوالے سے وہ علمی اور فکری حلقوں میں معروف اور مشہور ہے, اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ صرف نام کے اشتراک کی وجہ سے آپ کا وہی لقب, وہی تخلص استعمال کرتا ہے تو شاید کسی حد تک آپ کے لیے قابل قبول ہو. لیکن اس لقب اور تخلص کے ساتھ اگر وہ کوئی علیحدہ فکر اور نظر وہ اس کا حامل قرار پاتا ہے, اس کو پرموٹ کرتا ہے, اس کو عوام کے اندر پھیلاتا ہے, تو یقیناً یہ آپ کی شخصیت, آپ کی ساکھ کو مجروح کرنے کے مترادف ہے, اور آپ کے نام اور آپ کے لقب کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ اور فراڈ ہے, چیٹنگ ہے. اور یہی چیٹنگ اور فراڈ امت مسلمہ کی اکثریت کے ساتھ یہ طائفہ قلیلہ, یہ تھوڑا سا جتھا یہ کرنے پر مصر ہے. اور وہ اس میں کامیاب اس لیے ہے کہ بھائی آئین پاکستان نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. آئین پاکستان نے 1974 کے بعد جب یہ اسلامی شعائر اور عناوین کو برملا استعمال کرنے لگے اور عام آدمی کو یہ کنفیوژن پیدا ہونے لگی کہ مسلمان کون ہے, غیر مسلم ہے. باقاعدہ مجھے ایک ساتھی نے بتلایا, میں نے جب بات کی ختم نبوت پر تو انہوں نے کہا کہ جی 1974 کے فیصلے کے بعد, اس سے پہلے تو صورتحال ایسی تھی, انہوں نے اپنے خاندان کے حوالے سے بات بتائی کہ ایک ہی مسجد تھی, اس کے اندر احمدی بھی نماز پڑھتے تھے اور باقی جو حقیقی مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے, لیکن ہم کس جو ہے وہ جبر کے ساتھ ان کو برداشت کرتے تھے یہ ہم ہی جو ہے وہ جانتے ہیں. عام آدمی اس جبر سے, اس برداشت سے واقف اور آگاہ نہیں. پھر 1974 کی تحریک ختم نبوت کے بعد جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ان کو ہم نے اپنی مساجد سے نکالا. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ درود ابراہیمی اپنے گھروں کے باہر لگانا شروع کیا. پھر جا کر 1984 کے اندر صدر ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا, جس کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ اسلامی شعائر اور عناوین ختم نبوت کا, اسی طریقے سے رسالت کا, نبوت کا, ازواج مطہرات کا, خلفائے راشدین کا, صحابہ کا ٹائٹل ہے, کیونکہ یہ استعمال کرتے ہیں. اپنے جو غلام احمد قادیانی کے جانشین ان کو وہ خلفاء کہتے ہیں, جبکہ خلفاء ہماری اصطلاح میں کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں. یہ خلفاء راشدین کا مصداق ہے, اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفاء راشدین کا مصداق ہیں. لیکن وہ یہی ٹائٹل اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلفاء جانشینوں کے لیے بھی خلفاء راشدین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ازواج مطہرات جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امت کی ماؤں کا ٹائٹل ہے, ان کا یہ لقب ہے, لیکن وہ بدقسمتی سے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کے لیے ازواج کا ٹائٹل استعمال کرنے پر اصرار کرتے ہیں, جبکہ یہ مکمل طور پر چیٹنگ اور فراڈ ہے. پیپسی کمپنی سے الگ ہونے والی کمپنی اگر پیپسی کے نام سے مارکیٹ میں کام نہیں کر سکتی تو امت مسلمہ کے اکثریتی جسد سے الگ ہونے والا یہ جو طائفہ قلیلہ ہے, غلام احمد قادیانی کی اولاد اور اس کے فکری وارث, یہ بھی اپنے لیے امت مسلمہ کا کوئی ٹائٹل, کوئی جو ہے وہ
استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ان کے حقوق جو غصب کیے گئے، ان کو حقوق دینے سے امت مسلمہ کا کوئی طبقہ منکر نہیں ہے۔ دیکھیں جو لوگ یہودی، عیسائی، سکھ یا کسی بھی جو ہے وہ اسلام کے علاوہ اپنی شناخت کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، مسلمانوں کی شناخت استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی بھی غیر مسلم اقلیت ہونے کے حوالے سے اگر کوئی حق ہے تو نہ آئین اس کا انکار کرتا ہے، نہ امت مسلمہ اسلامیان پاکستان ان کو ان کا جائز حق دینے سے انکاری ہے۔ صرف اگر ہم غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو یہ حق اور یہ ٹائٹل اور یہ ان کو جو ان کے بنیادی رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس، وہ ان کو اگر نہیں مل رہے، وہ اگر اپنے مذہب کی تعلیم اور تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ جو ہے وہ اپنی کتابیں اگر وہ علی الاعلان نہیں چھاپ سکتے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ وہ چیٹنگ اور فراڈ کر کے ہمیں کافر قرار دے کر خود کو حقیقی مسلمان ظاہر کر کے وہ حقوق استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مسلم اکثریت کا حق اور رائٹ ہیں، اور ان کا حق اور رائٹ تب بنیں گے جب وہ اپنے آپ کو آئین کے فیصلے کے مطابق غیر مسلم اقلیت مانیں گے، جب وہ یہ تسلیم کریں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ جس دن وہ آئین پاکستان کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیں گے، آئین کی بغاوت چھوڑ دیں گے، تو اس دن ہمیں ان کا کوئی بھی حق جو ہے وہ دینے سے انکار نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک وہ خود کو مسلمان کہہ کر یہ حقوق مانگیں گے، اس وقت تک اسلامیان پاکستان ان کے رستے کی رکاوٹ اور سد راہ بنے رہیں گے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق۔ اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو، نزاکت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، دین کی اجتماعی تعبیر کا محفوظ رہنا اور یہ سارا کا سارا دین کا اجتماعی نظم، قرآن و سنت کی بالادستی، انفرادی زندگی کے اندر اللہ کی مکمل بندگی، اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کی مکمل بندگی، یہ عقیدہ ختم نبوت کا جو بنیادی عقیدہ جیسے میں نے عرض کیا، اس کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پارلیمنٹ کے اندر، جب تک سینٹ کے اندر قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی قائم نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی قائم ہوگی، قرآن و سنت کے فکر کے حامل لوگ اداروں میں جائیں گے، اداروں میں وہ قوت اور اختیار اور اثر و نفوذ حاصل کریں گے، تو پھر اس طرح کے جو طوائف قلیلہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے غلط نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو پنپنے کا، اپنی گمراہ کن فکر کو پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ بھائی بنو اسرائیل کے جو معاملات حکومت تھے، سیاست تھا، اقتدار تھا، اس کی ذمہ داری ان کے انبیاء ہی انجام دیتے تھے، کہ کار نبوت بھی ان کے پاس تھا، کار اقتدار، کار سیاست بھی انہی کے پاس تھا۔ یہ دونوں عہدے الگ الگ نہیں تھے، لیکن جب بھی کوئی نبی بنی اسرائیل کا جاتا، دوسرا نبی اس کی نبوت کے اندر بھی اس کی جان نشینی اور قائم مقامی کرتا، اور کار حکومت میں بھی وہ اس کا جان نشین اور قائم مقام ہوتا۔ لیکن سن لو کہ اب میرے بعد میرے جان نشین وہ خلفاء تو ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا خلفاء نے دیکھیں، پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو انہوں نے پورے وسائل اس عقیدے کی بیخ و بن اکھاڑنے کے لیے، اس کے استیصال کے لیے استعمال کیے۔ انہوں نے لومۃ لائم کی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس بات کو بالکل پیش نظر نہیں رکھا کہ یہ کلمہ گو لوگوں کا، ظاہر ہے کہ مسلمہ کے پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اور یہ بات لاجیکلی طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی کہ نبی بدلنے سے ہمیشہ دین بدل جاتا ہے۔ یہودی اس بنیاد پر یہودی کہلاتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن عیسائی اس بنیاد پر عیسائی کہلاتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیوں جب حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر وہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیغمبر ماننے لگ گئے، تو اب ان کو یہودیت کا ٹائٹل استعمال کرنے کا حق نہیں رہا۔ مسلمان کیوں مسلمان ہیں؟ کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ بے شک وہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح حضرت موسیٰ کو بھی پیغمبر مانتے ہوں، حضرت عیسیٰ کو بھی پیغمبر مانتے ہوں، لیکن جب نئے نبی کو وہ ماننے لگ گئے تو اب وہ یہودیت والا ٹائٹل، عیسائیت والا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے۔ سیم اسی طریقے سے جب مرزا غلام احمد قادیانی کو طائفہ قادیانیہ نبی مانتا ہے، ملہم من اللہ مانتا ہے، مجدد مانتا ہے، کچھ بھی مانتا ہے، تو اس کے بعد وہ امت مسلمہ اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے۔ نئے نبی کو مان کر ان کو نئی امت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہوگا، متعارف کروانا ہوگا۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ہم ان کو امت مسلمہ کی اکثریت کا حصہ کسی بھی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آئینی ہمارا ان کے ساتھ تنازع ہے۔ باقی ظاہر ہے جب وہ یہ فیصلہ تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایک الگ شناخت کے طور پر جو ہے وہ متعارف کروا دیتے ہیں، پھر وہ اپنے سکول بنائیں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے مذہب کی تعلیم دیں، اپنی تفسیریں چھاپیں، جو مرضی کریں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مبارک احمد ثانی
قادیانی جو کیس ہے وہ بھی یہی کیس تھا کہ بھائی قادیانی جو مسلمانوں کا ٹائٹل تھا تفسیر قرآن کریم کا، اس نام سے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد اور تحریفات پر مشتمل تفسیر صغیر کے نام سے چھاپ رہے تھے، اپنے تعلیمی اداروں میں تقسیم کر رہے تھے، جبکہ آئینی طور پر ان کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ اس پر جو ہے وہ چنیوٹ کے لوگ، ایک ساتھی، اللہ اس کے ایمانی جذبوں کو سلامت رکھے، اس کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو اس وقت صرف سامنے کے ہیروز کو جانتے ہیں نا، کہ سامنے جو ہے وہ ڈی چوک کے اندر کون گیا اور گاڑیوں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ تقریریں کی، کس نے صدائے احتجاج بلند کی، لیکن پیچھے وہ ایک نوجوان ہے جس نے اس تفسیر صغیر کے پھیلانے والے ناشر کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اور ہر لالچ، ہر دھمکی کو اس نے جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا، اور وہ ڈٹا رہا، اور اس نے آئینی اور عدالتی رستہ اختیار کر کے مبارک ثانی کے خلاف فیصلہ کیا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اداروں میں موجود ہیں، عالمی دباؤ جو ہے وہ ہمارے اداروں پر بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے، اور ان کی مظلومیت کا ڈھنڈورا دنیا کے اندر وہ کامیابی سے پیٹ چکے ہیں، اور ان کے اس میں کامیاب ہونے کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ کچھ ریاست پاکستان اپنے خلاف ہونے والے ان دعووں کے دفاع میں مخلص نہیں ہے، اور کچھ جو ہے وہ اداروں کے اندر وہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ پہلے پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی کا مقدمہ دائر کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1984 کے بعد جب پاکستان کی سرزمین قادیانیوں کے لیے تنگ ہو گئی کہ کسی بھی اعتبار سے وہ یہاں نشر و اشاعت کا، دعوت کا، تبلیغ کا کام نہیں کر پاتے تھے، انہوں نے لندن کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، تو انہوں نے انسانی حقوق کا جو جنیوا کا کمیشن ہے اس کے پاس درخواست دائر کی کہ بھائی آپ ہمارے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں پاکستان میں متاثر ہو رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں اور ہماری داد رسی کریں۔ اب یہ دعویٰ براہ راست ظاہر ہے حکومت پاکستان کے خلاف تھا۔ حکومت پاکستان کا جو سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، وہ ملک کا ترجمان ہوتا ہے، ملک کا دفاع، ملک کے خلاف اگر کوئی رٹ دائر کی جائے تو اس کا دفاع اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن انہوں نے اسے جو ہے وہ دعویٰ کرنے سے پہلے، حقوق انسانی کے کمیشن کے سامنے مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے سے پہلے، بطور ایمبیسڈر اگر جنیوا میں کسی کو تعینات کروایا تو وہ مسٹر منصور احمد نام کے ایک آدمی کو کروایا جو سکہ بند کیا تھا، قادیانی۔ اب وہ حکومت پاکستان کا سفیر بن کر وہاں پیش نہیں ہوا، وہ طائفہ قادیانیت کا جو ہے وہ سفیر بن کر، نمائندہ بن کر پیش ہوا، تو حکومت پاکستان کی رٹ کہاں ثابت ہوتی؟ حکومت پاکستان امت مسلمہ کی اکثریت کا موقف کہاں ثابت ہوتا؟ تو اس لیے بھائی اداروں میں جانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی میں کہتا رہتا ہوں اداروں میں اب داڑھی پگڑی کے گیٹ اپ کے ساتھ جانا آپ کے لیے، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ دل دماغ جو ہے نا اس کو اسلامی روح کے ساتھ، اسلامی انقلاب کے ساتھ، اسلامی فکر و نظر کے ساتھ جو ہے وہ متعارف کروا کے، دل و دماغ کو مسلمان کر کے، اگر کوئی بندہ انہی کے گیٹ اپ میں، انہی کی شناخت میں کسی ادارے میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، امت مسلمہ پاکستان، آئین پاکستان اور اسلامی عقائد و نظریات کا وہ اپنے منصب کے اندر رہتے ہوئے دفاع کر سکے، اور پھر ان سے جو ہے وہ سبق لیتے ہوئے اپنی طرح چند افراد کو گراس لیول سے ٹاپ لیول تک پہنچا کر، ان کی مکمل سرپرستی کروا کر، ان کو اداروں تک پہنچانے کی کوشش کا عزم کرے، تو تب شاید ممکن ہے کہ اگلے 20-50 سال کے اندر ہم جو ہے وہ ادارہ جاتی حیثیت میں مضبوط ہوں۔ ورنہ ان کی روز اول سے جو محنت ہے اور جس تسلسل کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں ہم بے شک اکثریت میں ہوں، ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود دفاعی پوزیشن میں رہیں گے، اقدامی پوزیشن میں کبھی نہیں آ سکتے۔ ہم جو ہے وہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ جنگل کے اندر اکثریت کس کی ہوتی ہے؟ بھیڑوں کی اور بکریوں کی، لیکن پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ شیر کے پاس ہوتی ہے۔ تو شیر دندناتا پھرتا ہے، شیر کے سامنے وہ اکثریت کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ اکثریت کے ضام سے نکلیں، جب تک آپ فکری اور نظریاتی طور پر متحد نہیں ہوں گے، متفق نہیں ہوں گے، اور اتفاق کے لیے ہمارے پاس واحد مرکز وہ خلافت کا ہے، احیاء خلافت علی منہاج النبوہ۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک دن میں ہونے والا کام نہیں ہے۔ انہوں نے ہماری خلافت کو سبوداج کرنے میں کوئی چند دن نہیں لگائے، صدیوں کی محنت کر کے انہوں نے اپنی جو ہے وہ خوبصورت خواتین وہ عثمانی خلفاء کے حرم میں پہنچائیں، اور ان کے ذریعے جو بچے ان کے پیدا ہوئے وہ تھے تو نام ان کے مسلمانوں والے تھے، لیکن وہ اپنے ماؤں کے زیر اثر یہودیوں کا جو کہ اعلی کار تھے، ان کے ذریعے رفتہ رفتہ انہوں نے جو ہے وہ نقب لگائی، خلافت عثمانیہ کو سبوداج کیا، اس کو برباد کیا، توہ بالا کیا۔ تو اب بھی ظاہر ہے کہ فکری اور نظریاتی محنت وہ 2-4 سال میں برگزار نہیں لاتی، اس کے لیے صدیوں کی دماغ سوزی، قربانی اور تسلسل اور جد و جہد کرنا پڑتی ہے، تب جا کر محنت وہ ثمرآور ثابت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے
کہ وہ ملت اسلامیہ کی، اسلامیان پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جس نظریے کی بنیاد پر یہ وطن عزیز خداداد ملک پاکستان مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کیا، اس نظریے پر اس ملک کو کھڑا کرنے کی، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔